باہر والے ساتھی جو ہے تھوڑا زحمت برداشت کرتے ہوئے اندر آ جائیں انشاءاللہ اچھا رہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین مجلس، جیسا کہ ہمارے سے پہلے دیگر علماء کرام کے باتوں سے آپ لوگ بیٹھ کر استفادہ کر رہے تھے، تو بات شروع ہونے سے پہلے 2-3 باتوں کا خیال رکھیں. جن کے پاس ہمیں بات سننے کے لیے آئے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں دل صاف رکھیں اور محبت رکھیں، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ اٹل فیصلہ ہے. جس کی بات ہمیں سننے آئے ہیں ان کے بارے میں دل صاف رکھیں اور محبت پیدا رکھیں، اپنے دلوں کے اندر محبت کو اجاگر کریں، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب قیمتی وقت لے کر ہمیں پورے سال کے اندر ایک رات قربانی دے کر جب بیٹھے ہیں تو یہ وقت ہمارا بیکار نہ ہو. پہلی بات، محبت کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ بات بہت جلد سمجھ میں آئے. جیسا کہ ابھی بمبئی سے حضرت جو ہمارے شیخ آئے تھے دعوت برکاتہم، حضرت نے بھی یہی فرمایا جتنی محبت سے بات سنو گے اتنی ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے دل کو کھول دیں گے. دوسری بات، میں اب بیٹھا ہوں کہ میری زندگی میں اب تک میں نہیں سنا تھا، ویسی بات آئی تو میں اسے کیچ کرنا، یہ نیت نہ رکھیں، یہ نیت نہ رکھیں. اکثر باتیں سنتے ہیں وہ سروں کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر دین اور علم آ جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں ایسی بات ان کے بیان میں ہم نہیں ملی جو ہمیں کبھی بھی نہیں سنے تھے. ایسی سوچ نہ رکھیں، ایسی سوچ نہ رکھیں. تیسری بات، جو بات ہو رہی ہے اس پر نظر رکھیں. لا تنظر من قال انظر ما قال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا کہتا ہے اس پر نظر رکھو، کون کہتا ہے یہ مت دیکھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال جیسا کہ خطبے کے آخر میں سورہ دخان کی شروع کی 2-3 آیتیں ہم نے پڑھا ہے. آج کی رات کے بارے میں ہی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین شریف میں فرماتے ہیں سورہ دخان کے اندر جو آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہاں پر جو اشارہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے والکتاب المبین، کھلی کتاب کے قسم. اللہ قسم کھا رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، اور آگے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، یہی رات وہ ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اس کا خلاصہ، اس کا مطلب ابھی جو علماء کرام آپ لوگوں کے روبرو بیٹھ کر جو بتا رہے تھے یہ ہمارے سے بڑے ہیں، متن پر بیان کر کے چلے گئے، ہمیں چھوٹے ہیں، ہمیں اس کی تشریح اور کچھ کھلے طور پر بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیے شعبان کی جو رات ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر کوئی پوچھے یہ کیسے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے ہرگز شمار نہیں کر سکو گے. مثال دیتے ہیں، ساری کائنات کے اندر رہنے والے جو سمندر ہیں ان تمام کو انک بنا لیا جائے، سیاہی بنا لیا جائے،
اور پوری زمین کے اندر دنیا میں جتنے بھی درخت موجود ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، پین، اور اس سیاہی اور ان کے اندر ڈبو ڈبو کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں گے، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ پوری کائنات کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکیں گے۔ اس بات پر ہمارے کو ایمان بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ درمیان میں آپ لوگ مجھے لقمہ دینا پڑے گا ورنہ گاڑی ہماری نہیں چلے گی۔ جو بات اچھی لگے اور جو بات درست سمجھ میں آ گئی وہاں الحمدللہ سبحان اللہ کہیے، ہماری گاڑی آگے بڑھتی رہے گی، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے پر جنت میں ہمارے محل جو ہوتا ہے وہاں ایک درخت لگتا ہے، تو ایک بار سبحان اللہ بولنا ہماری جنت میں تعمیرات، بلڈنگیں اور درختوں کے لگانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم سب مل کر جاگ رہے ہیں، اس کی دلیل بھی ہو جاتی ہے۔ سوتے ہوئے بھی سبحان اللہ بولنے تو مجمع جاگنے کے برابر ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت اور موقع دیتا ہے۔ یہ آج کی رات ایسی ہے، پورے سال کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہوگا جو پورے 11 مہینے 12 مہینوں میں سے فرض نماز نہیں پڑھا ہوگا، کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہوگا جو صرف جمعے کی پابندی کرتا ہوگا۔ ایسے تمام قسم کے بندے آئے ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ ایک وقت ایسا بھی آئے میرے پورے بندے بیٹھ کر میرے سامنے آہوزاری کریں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، یہ رات وہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے والی رات ہے۔ خاص کر کے آج کی رات میں جتنا دعاؤں میں لگیں گے انشاءاللہ اتنا اچھا اللہ کو ہمیں منانے کا موقع ملے گا۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ شعبان کی شب برات کی 15ویں رات میں اجتماعی کوئی عمل ثابت نہیں ہے، ہمارا بھی وہی مسلک ہے اور فتویٰ بھی وہی ہے اور بات بھی وہی صحیح ہے، لیکن ہمارے شہر کے ماحول کے اعتبار سے پانی آپ دیتے رہے درمیان پیٹرول جی، تو ہمارے شہر کے ماحول کے اعتبار سے لوگ جو ہے جمعے کے دن نماز کو آتے ہیں، تقریباً آج سے 15 سال 20 سال پہلے جیسی جمعے کی اذان ہوتی تھی لوگ کیا کرتے تھے، دوڑ کر مسجد کو آتے تھے، اپنے امام صاحب خطیب صاحب کی بات سننے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اب وہ دور نہیں رہا، اب کب آتے، برابر گھڑی دیکھتے، امام صاحب خطبہ کھڑنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں وضو کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اب یہ وہ دور چل رہا ہے۔ درمیان میں یہ بھی میں بات کہتا ہوں، بیانات کے اندر ایک بات یاد رکھیں، بیان کرنے والا جو بیٹھتا ہے سامنے جو مجمع رہتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے مطابق ذہن میں باتوں کو ڈالتے ہیں، لیکن کوئی بات دل کو چپ جائے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ میں جیسے آئینے کے سامنے صبح سویرے کھڑے ہو کر اپنے پورے چہرے کو لباس کو صحیح درست کر کے نکلتا ہوں، اگر آئینے کے سامنے میں اپنے لباس کو چہرے کو نہ دیکھوں گا ہو سکتا کوئی دھبا پڑا ہو، باہر میں اسی حالت میں نکلوں اور دوسرا کوئی دشمن میرا دیکھ لے گا، انہیں میرا مذاق اڑائے گا۔ تو گویا کہ بولنے والا انہیں گویا کہ ہمارے نظر میں آئینے سے بڑھ کر ہے، انہیں ہمارے کوتاہیوں کو غفلتوں کو وہ بتا کر انہیں چاہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر مکمل چلنے والا بن جائے۔ دشمنی کچھ نہیں ہوتی، اگر دشمنی ہوتی امام کو، خطیب کو، علماء کو، تو نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مغفرت کی دعا کیوں کرتے، اپنے دعاؤں میں مغفرت کی دعا کیوں کرتے مقتدی حضرات کے لیے؟ اس لیے بیانات کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بات ہمارے کو چبھے، ہو سکتا ہے کوئی بات پسند آ جائے، لیکن پورے باتوں کو ہمیں آمنا وسلمنا یہ نیت لے کر بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ ناراض نہیں ہونا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جیسا کہ ہمیں بھی کئی جگہ جمعے کے بیان کو جاتے ہیں
جب بیٹھتے ہیں تو اندر کا حال بھرا ہوتا ہے، جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دور دور تک مجمع کھڑا ہوتا ہے۔ اب اللہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہندوپور کے لوگ سدھرتے نہیں ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کے مطابق شب برات میں ایسے علماء کو بٹھا دینا، برابر شال میں لپٹ کر مارتے رہنا۔ اب اس لیے ہمیں بیٹھ کر بتا رہے ہیں، ناراض نہیں ہونا، خوش ہو گئے تو انشاءاللہ دعا دے دیں گے۔ اب شعبان کی رات میں اب ہم جب آئے ہیں تو اس رات میں پوری رات جاگنے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ اس کی ترتیب کیا ہے، اللہ ہمارے ہندوپور کو ایسا بنا دیا کہ ایک تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹی کرنے کے واسطے، رات کو چھوٹی کرنے کے واسطے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، یہ اللہ بھی ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں تاکہ میرے بندے تیار ہو کر مسجد کو آ جائیں اور انہوں یہ ہیرا ڈھونڈنے کی پوری رات جا کر انہوں میرے کو منا لیں۔ تو مسجدوں کے اندر جو نماز تاخیر کیوں ہوتی ہے کہ اگر جلدی ہو گئی تو پورا مجمع قراءت ہو جائے گا مقتدی صاحب کے اوپر، امام صاحب کے اوپر، اس لیے وہ لحاظ اللہ تعالیٰ ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے نماز کسی جگہ 9 بجے 9:30 10 بجے 10:30 ہوتی ہے تاکہ آنے والے 2-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر سحری کے وقت میں جائیں، ہمیں پوری رات جاگ لی۔ اب ایسے موقع پر تو شب برات کی رات میں تو ایسا مجمع بھی آتا ہے، تو بیٹھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سن لیں گے تو آدھی رات اس میں گھر جائے گی۔ اب بچی رہی آدھی رات اپنے انفرادی اعمال میں گزار لیں گے تو انشاءاللہ پوری رات ہو جائے گی، سحری کریں گے، فجر پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، رات بھی جگنے کا موقع مل گیا، دن کا روزہ بھی ہو گیا۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھا، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، یعنی عبادت میں گزارو، وصوموا یومہا، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ عرفان بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی؟ کب تک پانی دیں؟ ماشاءاللہ دے رہا۔ اب دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کرنا، روزہ رکھنا، یہ کہاں سے ثابت؟ اکثر و بیشتر احادیث جو ہیں اسے پورا اکٹھا کرنے کے بعد اتنی بات تو ہے کہ پورے راتوں میں سے آج کی رات بہت بابرکت ہے، بہت ہی خیر والی ہے، بہت ہی بھلائی والی رات ہے۔ اس رات میں بابرکت ہونا، بھلائی والی ہونا اور خیر والی ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس رات میں، اس بابرکت رات میں قرآن کو اتارا۔ اب یہاں پر ذرا جا کر سننا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں انزلنا اور ایک جگہ فرماتے ہیں نزلنا۔ انزلنا معنی کیا آتا ہے؟ انزل ينزل انزالا۔ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے غور سے سنیے، علم کی برکت حاصل ہوگی۔ انزل ينزل انزالا باب افعال سے ہے، یہ کب استعمال ہوگا؟ نزولا دفعتا واحدتا، بیک وقت نازل ہو جانا، بیک وقت کسی کام کا ہو جانا، اسے کہتے ہیں انزل ينزل انزالا۔ تو اس آیت کے اندر سورہ دخان میں وہی ہے انا انزلناہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ انزل ينزل انزالا نزولا دفعتا واحدتا، بیک وقت پورا کا پورا اتر جانا، اس کا معنی ہوا۔ اور ایک ہے نزل ينزل تنزیلا، نزل ينزل تنزیلا باب تفعیل سے، یہ ان کی بحث ہے، سنی۔ اس کا معنی آتا ہے انزالا نزولا تدریجا،
یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اب یہ باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا اور ایک جگہ فرماتے ہیں نزلنا. اس میں معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ مکمل اتار دیے تھے آج کی رات میں. اس لیے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک مکمل اتار دیے تھے. اس لیے آج کی رات بابرکت ہے. اب دوسرا آیت کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عَلَىٰ قَلْبِكَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا شروع کیا. یہ کب ہوا؟ لیلۃ القدر میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی رات بابرکت اس لیے ہوئی, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے قرآن مجید کو بیک وقت اتار دی. اس لیے آج کی رات جو ہے بابرکت ہوئی. ہم جب مدرسہ پڑھ رہے تھے تو مدرسے کے اندر جو طالب علم قرآن مجید حفظ مکمل کر لیتا ہے, اس وقت میں ہمارے اساتذہ فرماتے تھے بچوں جو حافظ قرآن بن جاتا ہے, مکمل قرآن یاد کر لیتا ہے, تو جس دن قرآن ختم ہو جاتا ہے اس دن تو سینکڑوں ہزاروں فرشتے اس طالب علم کے پاس آ جاتے ہیں. اساتذہ فرماتے تھے جتنے دعائیں آپ کریں گے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی, جتنے دعائیں تم مانگو گے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس لیے آپ لوگ بھی آئندہ سے یہ کرو, اپنے خاندان کے اندر, اپنے شہر کے اندر کسی مدرسے میں یہ معلوم ہوا کہ فلاں طالب علم میں حافظ آج بن چکا ہے, حافظ انہیں ہو چکا ہے, مکمل قرآن یاد کر لیا ہے, تو فوراً ہمیں خود محتاج ہیں, ہمیں اس کے پاس جائیں اور جا کر اسے دعا کی درخواست کریں. کریں گے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ذرا سوچئے, یہ طالب علم قرآن مکمل یاد کر لیتا ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کو اس کے بعد اتار دیتے ہیں. وہ جو دعا کہتا ہے نکالتا ہے زبان سے, فرشتے آمین کہتے ہیں. اب ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر جب لایا تو کتنی برکتیں والی رات وہ ہوگی. تو آج کی رات کی فضیلت اس لیے, اور ویسے بھی بہت سی فضیلتیں ہیں اس رات کے اندر. مسیلمہ کذاب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس مکار کو, ظالم کو ختم کیا گیا آج کے دن شعبان کے مہینے میں. ایسے کئی فضیلتیں ہمیں سنیں میرے آپ. اس کے بعد ایک حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجب الشہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ میرا ہے. پھر آگے فرمایا شعبان کا مہینہ اللہ کا ہے. پھر آگے فرمایا رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اب دیکھیے ترتیب دیکھیے, رجب کا مہینہ آیا, پھر شعبان کا آ چکا ہے, اب رمضان کا آنے والا ہے. تو گویا کہ شعبان کا مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رمضان کے علاوہ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. یہ روزے کیوں رکھتے تھے؟ کہ جیسا کہ گاڑی میں جانے سے پہلے گاڑی کی پوری چیکنگ کرتے ہیں, پوری تیاری کر لیتے ہیں, کتنی دور جانا ہے, اتنی دور تک ہم گاڑی کی کنڈیشن دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں رمضان کا مہینہ پانا ہے تو اس کی عادت ہمارے اندر آنا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے کاموں کو مکمل طور پر ختم کر کے رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے میں لگ جائیں. اپنے کاروبار کو سنبھال لیں, اپنے مال کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکال لیں, اور اپنے رشتہ داروں کا حق جو دینا ہے وہ دے دیں.
اور کسی کو خرچ ہو اس کا ادا کر دیں. یہ پورے معمولات شعبان کے مہینے میں ہمیں نمٹ لینا ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا، بہت سے لوگ دیکھے رہیں گے آپ لوگ، رمضان کی پہلے روزے اور تراویح میں مجمع اتنا ہوتا ہے کہ قرآن یاد نہیں ہے اس والے کو بھی یاد ہو جاتا ہے، اتنا مزے سے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. ایک دن ہوئے ایک سب غائب ہو جاتی ہے، دوسرا دن ہوا تیسری طرف مکمل قرآن ختم ہونے سے پہلے ایک 4-5 سب رہتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ رمضان میں ہمیں جو تیاری کرنا تھا شعبان کے مہینے میں وہ نہیں کرے اور اللہ سے جو مانگنا تھا وہ نہیں مانگے. اس لیے شعبان کی آج کی رات میں ہمیں بیٹھ کر جتنا اللہ سے رجوع اللہ ہو جائیں گے، اللہ ضرور نعمتوں کو عطا کریں گے. بہرحال مجھے تفسیر میں زیادہ اس سے آگے بڑھ کر جانا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں غائب ہو گئے. حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ڈاؤٹ آیا کہ ہو سکتا ہے آج میری رات کی باری تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہنا تھا تو میرے پاس نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ پورے ازواج مطہرات کے گھروں کو میں تلاش کرنے لگی، وہاں موجود نہیں تھے. کہاں ملے؟ جنت البقیع میں، قبرستان میں ملے. تو وہاں جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا نہیں، آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. بڑے جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو سوال کا جواب اسی طریقے سے دیا کرتے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں، جیسا کہ کوئی بات بولنے لگے تو شروع ہو جاتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے، میں دیکھ لیا ہوں، میں اس دن پہلے سن کر آیا ہوں. ایسا بڑے بڑے علماء کرام کے پاس، اللہ والوں کے پاس ایسا جواب ہمیں دینا نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، اب اگر بولیں گے انشاءاللہ ہمیں سنیں گے. یہ ہمیں صفت پیدا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات وہ ہے کہ 1 سال سے لے کر آئندہ سال تک کون کون مرے گا، کون کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، یہ پورا لکھا جائے گا. آج کی وہ رات ہے، یہی وہ رات. اب ذرا سوچیں 2 سال پچھلے شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اور شب برات ہمیں گھروں میں گزارے، لیکن اللہ آج دوبارہ موقع دے دیا کہ ہمیں پھر اللہ کے گھر میں گزاریں اور اس ضروری باتیں سنیں اور عبادت کرنے والے بن جائیں. ذرا غور کریں، اتنے حاضرین مجلس میں سے گزشتہ 2 سال پہلے، پھر اس کے بعد 1 سال پہلے تک کس کس کے گھر میں کون کون زندہ تھا، کون کون دنیا سے جا چکے ہیں. آج کی وہ رات ہے، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کون دوبارہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی دنیا کے اندر کون پیدا ہونے والا ہے، کس کو کتنا مال ہونا ہے، کوئی کتنا کھائے گا، پورا لکھا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جو 15ویں رات ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں. آواز دینے والا یہ منادی آواز لگاتا ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت میں پھنسنے والا پھنس گیا ہو، جو مصیبت سے پناہ مانگنے والا ہو، ہے کوئی جو روٹی روزی مانگنے والا ہو اسے وہ مہیا نہ ہو، مجھے پوچھے میں عطا کرنے والا ہوں. ہے کوئی مال مانگنے والا، میں اسے مال عطا کروں. ہے کوئی گھر مانگنے والا، میں گھر اسے عطا کروں. ہے کوئی تجارت مانگنے والا، میں اس کی تجارت اسے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا تو مانگتے ہیں، ارے نہیں ہوا، نہیں آیا، ہاتھ ڈالتے ہی آ جانا، ہاتھ ڈالتے ہی آ جانا. یہ کیسا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی لمبی زندگی ہماری جو گزری ہے، کیا ہمیں اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل ایسا کرے ہیں کہ جو ہمیں مانگنے کے بعد فوراً آ جائے؟ کیا کوئی ہماری زندگی میں 2 رکعت نماز ایسی ہے جو پڑھنے کے بعد جو مانگے وہ ہو جائے؟
کیا 2 رکعت نہیں بلکہ ایک سجدہ کوئی ایسا ہے جس سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رش کرنے لگے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہنے لگے؟ ایسا ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے، احساس اڑ چکا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ حضرت اماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، عائشہ یہ وہ رات ہے بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال رہتے ہیں اتنے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ معمولی بات ہے، اللہ آفر دیے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی والا کوئی شو روم کھولتا ہے، آفر رکھتا ہے 3 دن تک آفر، کوئی بھی لے لو اتنے پرسنٹیج سے اسے آفر ہے، وہاں پر ہجوم دیکھو کتنا رہتا ہے۔ آج کی رات آفر ہے، جو میرے سے آئے گا مغفرت طلب کرنے میں اس کے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ پیدا ہو گیا، اس کی مغفرت ہو گئی، یہی کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، یہی کافی ہے۔ اصل تو مغفرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بدن پر رہنے والے جتنے بال ہیں، لاکھوں کے کروڑوں کے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ آج کی رات میں کرنے والے ہیں۔ اب ایسی رات ہمارے پاس جب موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں سے کچھ لوگوں کو مستثنا کر دیا گیا، کچھ لوگ دعا کرے کہ ہمارا شمار اس میں نہ ہو، دعا کرے ہمارا شمار اس میں نہ ہو۔ اب شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ بری کا معنی آتا ہے چھٹکارا پا لینا، برات کا معنی آتا ہے چھٹکارا پا لینا۔ کس سے؟ جہنم سے چھٹکارا۔ گویا کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے، گویا کہ اللہ اسے جہنم سے چھٹکارا بری کر دیے۔ جو اعلان ہوتا ہے نا، با عزت بری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں گنہگار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے آندھرا اور تلنگانہ میں حضرت مولانا عبدالخبیر صاحب دامت برکاتہ، اور ادھر طرف کرناٹک میں حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہ خام وقت جا کر اندر ڈال دی، بات چھوڑنے کے وقت میں با عزت ان کو بری کر دیا جاتا ہے، با عزت بری کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو بری کا معنی آتا ہے مکمل چھٹکارا پا لینا۔ تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کئی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں سے زیادہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احادیث کو جمع کرنے کے بعد کچھ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ کتنے؟ زور سے بولیے۔ 8 لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اللہ ان کو توبے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے نمبر پر مشرک، شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ آج بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک بولے تو جا کر انہیں مورتی کے سامنے پوجا پاٹ کرا تو ہی مشرک ہے، اور کوئی چراغ جلا کر اس کے سامنے مک لے کر بیٹھا تو انہیں مشرک ہے، کوئی شرک کے کام کیا تو انہیں مشرک ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ وہ آدمی بھی مشرک کہلائے گا جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، اس بات کو غور سے سنیے، غلطی ہم کرتے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دارالاسباب کو اختیار کرے بغیر، سبب کو اختیار کرے بغیر کام ہو جانے کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ بھی شرک میں شامل ہے، وہ بھی شرک میں شامل ہے۔ بیپار نہیں کرتا ہے، تجارت نہیں کرتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے اور سوتا نہیں ہے، سمجھتا ہے کہ میں سوئے بغیر میری نیند پوری ہو جائے، یہ غلط ہے۔ کماتا نہیں ہے، اس کے کمائے بغیر اس کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ کھانا کھاتا نہیں ہے، کھائے بغیر بھوکا رہ کر میرا پیٹ بھر جائے، یہ بھی غلط ہے۔ سبب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جتنا بھی بڑا دیندار ہو، مفتی ہو، قاری ہو، عالم ہو، حافظ ہو، ولی ہو، وقت کا خطب ابدال بھی ہو،
سبب کو اختیار کرے بغیر اگر انہیں کام کرنا چاہتا ہے، اس کا حل چاہتا ہے، سمجھ جائیے شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ چلنے کے لیے پیر ہونا ضروری ہے اور دھوپ سے بچنے کے لیے چپلوں کو پہننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہوا میں چل کر جاؤں گا، یہ شیخ چلی کے خواب ہے، یہ شیخ چلی کا خواب ہے۔ اللہ پڑھنے والا، اللہ کھلانے والا، اللہ روٹی روزی کا مالک ہے، یہ سب بول کر ہمیں دکانوں کو چھوڑ دیں گے، ذریعے کو، اسباب کو، سبب کو چھوڑ دیں گے، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ جا ابھی شروع کر دیا، آپ لوگ ڈسٹرب ہو جائے گا، اللہ کے لیے ذرا دیر کے بعد لائیں۔ ماشاءاللہ سارے ہمارے ساتھی جا کر سن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور یہ بات میں لا لی تھوڑی دیر میں پہلے ساتھیوں سے پوچھ لیں گے۔ آپ بزرگان دین سے میں پوچھتا ہوں، چائے پینا چاہیں گے یا تو بات کو آگے بڑھائیں گے؟ اللہم خیر، میں نہیں بولا، پورے مہمان بولے ہیں، اللہ سب سے بھی راضی ہو جائے۔ تو شرک کا مطلب کیا ہوا؟ دارالاسباب کو اختیار کرے بغیر دنیا کی زندگی کو انہیں اپنانے لگے، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ اگر کوئی پکا مفتی ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں پکے برحق اور پکے عالم ہیں، ان سے بھی جا کر رابطہ کریں، اگر وہ بات غلط ہے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی بات کو واپس لے لیں گے۔ مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم یہ کتاب کے اندر بیانات کے اندر لکھے ہیں، میں وہ دلیل حوالے کا ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دارالاسباب کو اختیار کرے بغیر مسئلہ حل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو جو شرک کا کام کرے گا اور ایسے غلطیاں کرے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت آج کی رات میں نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ 8 باتوں کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس میں چند باتیں ایسے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مطلب اللہ سے، چند باتیں ایسے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مخلوق سے، بندوں سے۔ شرک جو ہے اللہ سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اب دوسری بات ہے شراب پینے والا، شراب کا عادی، تو شراب پینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ اب یہ بھی تعلق کس کا ہے؟ حقوق اللہ، اللہ سے تعلق، بندوں سے نہیں۔ اب یہاں پر شراب کے متعلق چند باتوں کو ضرور یاد رکھیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ شراب پیے تو ہی شراب کہلائے گا، افیم، گانجا وغیرہ وغیرہ استعمال کرے تو یہ شراب نہیں ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بھی چیز جس سے استعمال کرنے سے نشہ چڑھ جاتا ہو، وہ بھی شراب کے اندر داخل ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ کتنے؟ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کو لانے والا، شراب کو دینے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کے اندر انکم رکھنے والا، اور جس کو دے رہا ہے وہ آدمی، جو پی رہا ہے وہ آدمی، یہ تمام لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 407 وغیرہ گاڑی چلاتے ہیں تو شراب کا لوڈ آتا ہے تو پیسہ زیادہ ہے بول کر لوڈ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لانے والا بھی اسی کے اندر آ جائے گا اور مدد کرنے والا بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کماتے نہیں ہیں، مانگ لیتے ہیں، پیسہ جمع ہوتے ہی شراب پی لیتے ہیں۔ تو جو آدمی پینے کے لیے پیسے وصول کر رہا ہے، اسے دینے والا بھی آ جائے گا، اسے دینے والا بھی آ جائے۔ اب یہاں پر رک کر شراب کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک عورت تھی جس کی لڑکی، اسے کسی لڑکے کا
محبت کا مسئلہ شروع ہو گیا، آپس میں محبت کا مسئلہ شروع ہو گیا. یہ واقعے میں والدین کا نافرمان بھی ہو گیا اور اسی طریقے سے شراب کا وبال، اس کی سزا بھی، یہ دو بھی قصے موجود ہیں. ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت کا مسئلہ شروع ہو گیا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو دل رکھا ہے اس کی ایک خاصیت ہے، کسی سے محبت پیدا ہو گئی محبت بڑھتی ہی رہتی ہے، کسی سے نفرت پیدا ہو گئی نفرت پیدا ہوتی ہی رہتی ہے. اس کے خاصیت حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اے بھائیو، اللہ تعالیٰ جسم کے اندر ایک پارٹس، ایک عضو ایسا رکھا ہے 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے. سو گئے تو پورا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن دل کام کرتا ہی رہتا ہے. اب ایسے دل کے لیے ہمیں غذا نہیں دیں گے تو وہ دل مردہ ہو جائے گا. اس لیے دل کی جتنی حفاظت کریں گے پورا جسم اتنا حشاش بشاش اور صحت مند رہے گا. ذکر کے مجلسوں سے تعلق رکھنے والوں کا اکثر جو ہے انتقال ہارٹ اٹیک سے اٹیک نہیں ہوتا ہے، ان کا انتقال ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہر ہمیشہ دل کی اور روح کی جو غذا ہے ذکر، اسے انہوں پانی ڈالنے کی طرح سیراب کرتے رہتے ہیں. اس لیے اکثر ذکر کے حلقوں سے تعلق رکھنے والوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے. مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، ان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو گندے تصویروں کو دیکھیں گے، اس کا دل ضرور کمزور ہوگا، ضرور کمزور ہوگا. جتنا اپنے آنکھوں کی حفاظت ایسے گندے چیزوں کو دیکھنے سے بچائیں گے اس کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا اور اس کی صحت اتنی اچھی رہے گی. اب یہاں پر دیکھیے، اب دونوں عاشق معشوق کا مسئلہ شروع ہوا. اب لڑکی جو ہے آزمانے لگی، لڑکی آزمانے لگی، یہ میرا عاشق میرے سے کتنی محبت کرتا ہے. اب امتحان لینے گئے. اس لائن میں جو لوگ ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. عشق کے جو لائن میں جو چلے ہیں، یا بریک اپ بھی ہوا ہے، یا آن لائن چل رہا ہے، یا موڈ آف ہے. ابھی میں آنے سے پہلے موبائل آن کر کے واٹس ایپ میں ایک اسٹیٹس دیکھا تو آندھرا کے ہی ایک گاؤں کے ایک ساتھی جو ہے آج بھی موڈ آف رکھے ہیں. میں ان کو میسج کیا، آج کی رات میں بھی موڈ آف ہے تو کب آن ہوگا؟ آج کی رات میں بھی موڈ آف ہے تو کب آن ہوگا؟ میں کیا کروں مولانا، ویسے حالت ہے. ارے اللہ وہی بول رہا ہے، وہ حالت کو لا کر میرے سامنے بول، میں اس کا حل کرنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ نکال دیا سر، وہ کیا رکھتے ہیں نہیں معلوم. اب میں کس کا بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ بھیجتا ہوں، ارے بھائی موڈ آف رکھے تو تیرا دشمن خوش ہوگا. کبھی کبھی موڈ آن بھی رکھا کرو. ایک ساتھی بھی نہیں رکھیں. دیکھیں گے آج کے بیان کے بعد ہمارے پہچانت کے ساتھی بھی کون رکھنے والے دیکھیں گے انشاءاللہ. اب عاشق کا جو ہے معشوق سے مسئلہ چلا. اب راستے پر جیسے طے کرتے آپس میں کچھ، ہمیں وہ فیلڈ میں گئے نہیں ہیں لیکن تجربہ ہے. ویسے لوگوں سے تعلق بہت ہے الحمدللہ، کئی ساتھی توبہ کیے ہیں تو ہمیں ذرا بہت معلومات کرتے رہتے تجربے کے اعتبار سے. پہلے نام پوچھتے، اس کے بعد خیریت پوچھتے. اب لڑکے کو اتنی فکر رہتی کہ قرآن پڑھتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، یہ پوچھتا رہتا ہے لڑکا، انہیں نہیں پڑھتا. اور انہوں بولتے تہجد پڑھ کے دعا کر رہی ہوں. اب انہوں صبح سویرے ہیرو بن کر نکلتے، یہاں تہجد کی دعا مل رہی ہے، انہوں ہیرو بن کر نکلتے. میرے سے ایک ساتھی آ کر پوچھا کہ فلانا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میں بتا دیا. 4-5 نام پوچھنے کے بعد میں کہا پکا ایسا لگ رہا ہے تیری کوئی 10-20 گرل فرینڈ ہے. تو ہنسنے لگتا ہے، مولانا تمہیں کیسا معلوم؟ شرم نہیں آتے تجھے نام کے معنی پوچھتا ہے اور تمہارے آپس میں چیٹنگ میں تیرا نام یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، تیرا باپ کا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. ہمارا خاندان گھرانہ سیٹ ہو گیا.
रोज बैठकर कुंडली निकाल लिए, ऐसा चलता रहता है। अब यहाँ पर एग्जाम भी होगा, अगर हमारे घर में नहीं माने क्या करेंगे, तुम्हारे घर में नहीं माने क्या करेंगे बेटा। अब यहाँ पर लड़की जो है एग्जाम लेने लगी, एक मर्तबा कहने लगी, अगर तू मेरे से सच्चा आशिक है मेरा, तू जाकर इसी वक्त में, रात के अंधेरे में जाकर इसी वक्त में तेरी माँ का सीना चीर कर उस माँ के दिल को मेरे पास लाकर खड़ा कर दे, तो मैं जब मानूंगी कि तू मेरा सच्चा आशिक है। अब इन्हें जैसे सुना, कहते हैं ना लोग, अब बहुत से लोग जो है ये मोहब्बत करना है तो डरना क्या, ये सीख लिए हैं। बाज लोग भी शुरू कर दी बयानात में दे रहे। अब बात पागल ऐसे हैं कि ये चैलेंजेस पर जो है करके दिखाते हैं, नाम लिख लेते हैं। अरे वो माँ 9 महीने अपने पेट के अंदर रखी थी, ठंड के वक्त में, गर्मी के वक्त में, बुखार की हालत में और रात में भूख की हालत में, अपने बच्चे को तकलीफ ना हो बोलकर अपने पेट में जो समा कर रखी थी, उसका नाम तुझे लिखने के लिए कभी भी ख्याल नहीं आया, तो अपने आशिक का नाम लिखता है। ये कैसे आशिक है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, एक बंदा आया, कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैंने मेरे माँ बाप को खानों पर बिठाकर कई सैकड़ों हजारों दूर किलोमीटर से मेरे माँ बाप को मैं हज को लेकर आकर तवाफ किया, कराया, और वहां कराने के वक्त में मेरे माँ बाप चल नहीं सकते हैं और वो पेशाब पैखाना मेरे ऊपर कर देते थे, तो मैं वो सफाई कर कर उनको हज तवाफ कराकर फिर घर को छोड़ आया। क्या मैंने मेरे माँ बाप का हक अदा कर दिया? मेरी माँ का हक अदा कर दिया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और सुनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रस्ते लम्बन मेरे वालिदा को सर पर बिठाकर हज, उमरा, तवाफ सब कराकर आया, रस्ते में ये हालत आती रही, मैं उसके बर्दाश्त कर कर, सफाई कर कर, पूरा कर कर मैं उनको घर को छोड़ आया। क्या मेरी माँ का मैं हक अदा कर दिया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए मालूम जवाब में? अरे मेरे दोस्त, जिस वक्त तूने तेरी माँ के पेट में था, उस वक्त में तेरी माँ के पेट के अंदर रहम के थैली में तूने जो रहता था, उस वक्त में तेरी माँ को जो तकलीफ निकल रही थी, तो उस पूरे 9 महीनों में से सिर्फ एक मर्तबा तेरी माँ जो है आह जो निकाली जो थी, वो आह का भी तो हक अदा नहीं किया। 9 महीनों में से एक आह का भी हक अदा नहीं किया। अब यहाँ पर शुरू हुआ, अब ये आशिक जो है माशूका की बात सुनकर अपने घर आने लगा। किस हालत में? शराब की हालत में। किस हालत में? शराब की हालत में। ऐसा करो, हर एक को आधा आधा करके बाद में तकसीम कर डालो, हमारी बात बंद हो जाएगी। जी माफी चाहता हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, बता दीजिए। हमारे जिक्र की जो मजलिस चलती थी, हमारे जिक्र के पूरे मजलिस के साथियों को हमने कहा कि अगर हमारी मजलिस में मिठाई बांटना बंद कर दिया जाए, खाने का इंतजाम भी बंद कर दिया जाए, कौन कौन आने के लिए तैयार है? जब मैं उनसे ये पूछा, पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह हाथ खड़ा कर दिया। अगर मैं इस वक्त में पूछूं, अगर पूरे मजमे को, ऐसा नहीं हो सकता इंशाल्लाह, मसलन मिसाल के तौर पर पूरे मजमे को हरीरा नहीं मिलेगा, तो कौन कौन नाराज हो जाएंगे? हाथ उठाओ। नाराज कौन कौन हो जाएंगे? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं, तो सब हमारे ही मिजाज के हैं, तो मुझे और खुशी है
اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ میں ضرور ہر دعا میں یاد رکھوں گا، یہی کافی ہے بہرحال۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ عاشق جو ہے شراب کی حالت میں اپنے گھر کو آنے لگا۔ اب یہاں پر بوڑھی ماں جو ہے مصلی بچھا کر ایک گلاس دودھ بازو رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی بیٹھی ہے، اے اللہ کئی سالوں سے میں تیرے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھ کر میرے بچے کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ میرا بچہ آئے گا اور ضرور شراب کے بغیر حالت میں آئے گا اور میرے سینے سے لگے گا اور میں اسے پیشانی کو بوسہ دوں گی اور میں ان ہاتھوں سے میرے بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ پوری امیدیں لے کر روزانہ امام رہتا تھا۔ اب جس وقت میں وہ لڑکی اسے چیلنج کر کے بھیجی تھی، اب وہ آیا بیوقوف شراب کی حالت میں، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں روتی ہوئی اللہ کے سامنے کہنے لگی، اے اللہ میری دعا آج بھی تو قبول نہیں کیا، یہ دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سے میں جانتی ہوں آج بھی وہ شراب کی حالت میں آیا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ مصلی لپٹ کر ہاتھ میں دودھ لے کر جیسے ہی اگر کھول کر آگے بڑھتی ہے وہ بیوقوف نشے کی حالت میں آتا ہے، آ کر اس ماں کے ہاتھ کو بازو دودھ کو ڈھکیل کر اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اس ماں کے سینے پر وار کرتا ہے اور اس کے ماں کے سینے کو چیرتا ہے۔ چیرنے کے بعد ماں کے دل کو کاٹتا ہے، کاٹتا ہوا اس دل کو راستے سے لے کر جاتا ہوا ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو دل کے اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا کہیں تو تجھے چوٹ نہیں لگی؟ اب وہ دل لے کر اس عاشقہ معشوقہ کے پاس جب جاتا ہے، وہ معشوقہ دیکھ کر کہتی ہے، تو کیسا کمینہ ہے، تو کیسا نمک حرام ہے، تو نے اپنے ماں کے سینے کو چیر کر اپنے ماں کا دل لا کر میرے سامنے رکھ رہا ہے، تو تجھے میں کیا محبت کر سکتی ہوں؟ تو یہ چاہیے تھا کہ تو یہ مجھے کہنا چاہیے تھا، میرے ماں کا سینہ میں تجھے کیسا دے سکتا ہوں؟ بول کر اسی چھری کو لے کر اس کا قتل کر دیتی۔ تو ذرا سوچی شراب کون سی حالت میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایسے شرابی آدمی بھی اگر اس رات میں آ کر توبہ کرے گا اللہ اسے ضرور معاف کریں گے۔ اللہ اتنی ڈھیل دے کر رکھے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ساتھی میرے پاس آیا، میں اسے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی تو 2 لڑکیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب انہیں خوش ہو گیا، اب مولانا کو پتہ چل گیا ہے، پوچھیں کہ آگے راستہ کیا ہے۔ مولانا انہوں ملتے کہ نہیں ملتے؟ میں پوچھا کس سے شادی کرے گا؟ ایک سے، پھر 2 گئی کو، ایک چلے گی تو وہ دونوں بھی چلے گئے تو جواب میں تھی۔ میں اس بندے سے پوچھا اب تک تیری معشوقہ کو کون سے چیزیں گفٹ کیا ہے؟ اب وہ گنانے لگا، دونوں کو 2 ہنگوٹیاں دیا ہوں، نماز کا پٹا دیا ہوں، مصلی دیا ہوں، اب نیا شروع ہوا ہے بنگلور جا کو برقع لے کر ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بنگلور جا کو برقع لے کر دے دی، ماں باپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب لڑکیاں بیٹھ کر کیا کہتے، میری فرینڈ مجھے دے کر بھیجی ہے، وہ جا کے انہیں معشوقہ اسے لڑکی بنا دی۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ میں بناوٹی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں غفلت میں غافل ہیں ہم۔ اب میں اسے پوچھا، ارے بھائی جو 2 تیری معشوقائیں ہیں جب وہ بیمار ہوتے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اسپتال میں جب ان کو لے کر جائیں گے تو میں یہاں جا کر پیسے پے کرتا ہوں۔ جب میں اسے پوچھا جب تمہارے امی بیمار ہوتے تھے تو کبھی 1-2 اڈلی لا کر دیا کا؟ کہتا ہے نہیں۔ جب میں پوچھا سر کے درد کی 1 گولی 1 روپے میں لا کر دیا کیا؟ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ نوجوان وہاں رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کر کے وہ راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال تو شرابی آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ آج بابرکت والی رات جیسی جو ملی ہے اس میں بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہاں اگر توبہ کرے گا اللہ اسے ضرور
معاف کر دیں گے. یہ بھی حقوق اللہ سے. اب تیسرا شخص ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. حدیث مبارک. جو شخص جس کا پیجامہ ٹخنوں سے چھپے گا اس کی بھی آج کی رات میں اللہ مغفرت نہیں کریں گے. اور متکبر ٹخنوں سے نیچے پینٹ لنگی پیجامہ لٹکنے والے متکبر کی اللہ آج مغفرت نہیں کریں گے. اب میں اس بات کو سامنے رکھ کر کہوں گا, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب المتکبرین. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. آپ حاضرین میں سے میں ایک عہد لینا چاہتا ہوں آج کی رات میں, خاص کر کے ہمارے مجلس کے ساتھیوں کو بھی, زندگی بھر جب تک سانس بدن کے اندر باقی رہے, جب تک خاص کر کے ہمارے مجلس کا کوئی بھی ساتھی اپنا پینٹ اپنی لنگی اور پیجامہ ٹخنوں کے نیچے آنے نہیں دینا ہے. اور حاضرین مجلس میں سے کون کون ساتھی ایسے انشاءاللہ آج کی رات سے آخری سانسوں تک اپنے پینٹ کو, اپنی لنگی کو, اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر باندھنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. اللہ سارے مجمع کو قبول فرمائے. دیکھو ہاتھ اٹھانا یہ وعدہ ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر حاضر ہیں, دیکھ رہے ہیں, فرشتوں کو گواہ بنے ہیں. اس رات میں یہ پورے بندے, یہ گنہگار بندہ بیٹھ کر میرے حکم کو بتا رہا ہے, یہ پورے خوش نصیب بندے بیٹھ کر اس بات پر تیار ہو چکے ہیں. آپ ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دو. ایسا نہیں کہ ہمیں مسجد کو آ کر اوپر چڑھانا نہیں ہے. 24 گھنٹے اپنی پینٹ اپنی لنگی جو پیجامہ پہنتے ہیں اسے جو ہے ٹخنوں سے اوپر باندھنا ہے, ٹخنوں سے نیچے مستورات باندھتے ہیں, ہم جو ہے اوپر باندھنا ہے. اور خاص کر کے اس بات کو ہمارے سے تعلق رکھنے والے مریدین, مجلس سے تعلق رکھنے والے تمام ساتھی اس کا خیال رکھیں. اور ہمیں نظر بھی رکھتے رہیں گے. ہمیں مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں اگر کسی کا پینٹ پیجامہ نیچے آ جاتا, ایک استاد لکڑی لے کر ٹخنوں کو ٹچ کرتے تھے تاکہ عادت بن جائے. تو اس طریقے سے ہمیں خود اپنی نگرانی کرنا ہے. ایک ساتھی کو میں نے کہا بھائی ذرا پینٹ جو ہے اوپر کر دو. انہیں جھک کر دیکھتا ہے, جھکے تو کیا ہوگا, پینٹ اوپر جائے گی. حضرت ٹخنے تو دکھتے ہی نہ بولتا. ارے بھائی کھڑا, تو کھڑ گیا, اب ٹخنے نیچے, پھر جھکتا ہے, نہیں نہ مولانا نیچے نہ ہے, ٹخنے تو نظر آ رہے. تو جب اسے کیا کرے معلوم, موبائل لے کر فوٹو پکڑ کر دکھائے, ہاں مولانا کرنا ٹیچر. یہ سبھی عقل مندی علماء کے سامنے چلاتے ہیں. آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اللہ کے عرش سے لے کر زمین سات اور آسمان کو نیچے تک 8 سال 9 سال مدرسے میں مولوی کورس میں پورا پڑھ کر آ چکے ہوتے ہیں. تو علماء کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. تو طریقہ جو ہے اس میں 2-3 باتیں یاد رکھیں. اگر ہمیں ساکس پہنتے ہیں, اوپر سے پہنے ہوئے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لانا, چاہے مرد حضرات, چاہے چھپا ہو, توپ ہو, پینٹ ہو, لنگی ہو اور شری ہو. ہاں نیچے سے جو پہنتے ہیں مثلا ساکس پہنتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ مسئلہ یاد رکھ لیجیے. ہاں بیٹھنے کے بعد اگر کوئی کپڑا ہمیں ڈال لیتے ہیں, سونے کے وقت میں ڈال لیتے ہیں, یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کھڑے ہونے کے وقت میں. بہت سے ساتھی کیا کرتے, کھڑے ہونے کے وقت میں تو معلوم نہیں ہوتا, رکوع میں جا کر دیکھ لیتے ہیں, اور رکوع میں دیکھنے کے بعد جھکنے کے بعد پینٹ اوپر ہو جاتی ہے, لنگی اوپر ہو جاتی ہے, تو ٹخنا نظر آ جاتا ہے. ایسا نہیں, کھڑے ہونے کے بعد اپنے ٹخنے نظر آنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹخنے سے اوپر 4 انگلیوں کے بقدر جو ہے پیجامہ لنگی باندھا کرتے تھے. اس سے 2 انگلی بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں, بلکہ ٹخنے نظر آنا ہے. تو تمام ساتھی جو ہے اس پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں حضرت آج کی رات میں اوپر بند لے کر اللہ مغفرت کا اعلان کرتے پھر نیچے چھوڑ دیں گے. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. ہر ہمیشہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے, کریں گے نا. اب یہ تعلق بھی جو ہے حقوق اللہ سے, اللہ کے حقوق میں سے.
اب پانچواں شخص آئے گا، وہ یہ ہے چوتھا شخص قاتل، ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کوئی ناحق قتل کسی کو کر دیا تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں میں یہ بتاؤں گا، یہ کتاب میں ہمیں ابھی آج ہی پڑھے، وہاں پر اور دو تین لفظ لکھے ہوئے، آج کی رات میں جادوگر کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور ذخیرہ اندوز کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ذخیرہ اندوز کا مطلب یہ ہے اب بڑا بزنس مین ہے، پورے چاولوں کو جمع کو رکھ لیا، لاک ڈاؤن پڑنے کے بعد اب کسان جو ہے چاول کو بکانا چھوڑ دیے، اب چاول بیچنے کا موقع آیا تو جمع کر کے اب ڈبل ریٹ کو بیچتا ہے۔ ایسا ذخیرہ اندوز جو چیزوں کو اسٹاک کر کے رکھ کر موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈبل قیمت میں بیچنے والا، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا سود کھانے والا، سود کھانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا چغل خور، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ باقیہ کی چیزیں جو ہے کتاب میں ملی ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ جادوگر اور قاتل، اس میں دو باتیں ہیں۔ آدمی کے اندر جادو کا جب مادہ آ جاتا ہے برے حرکتیں کرنے کا، یہاں کیا ہوتا ہے کبھی گندے ایسے حرکتیں کرتے ہیں، کسی پر مسلط کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتی ہے، اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب موت ہو گئی، وہ ہے کہ ناحق انہیں قتل کر دیا، تو ناحق قتل کرنے والا بھی آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کو لیں گے مولانا چاہ کو کیسا جادو سے اپنے کو مار ہوتے بولتے ہیں۔ ہاں، دنیا دارالاسباب ہے، موت جو ہے ہیلے کے بغیر نہیں آ سکتی ہے، ہیلا نہیں سو موت نہیں۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے اچانک جو ہے کوئی کالا جانور آیا، کالا کتا آیا جن کی شکل میں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، تو وہ جن جو ہے موت کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ ناحق آیا تو انہیں قاتل بن گیا۔ تو ایسے ہی جادو کی چیزوں میں جو ہے تو کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کے اوپر کر دیا، وہ چیز انہیں بیمار ہوتا ہوتا مر گیا، وہ ہے کہ انہیں قاتل بنا، انہیں مقتول بنا، انہیں جہنمی بنا، انہیں جنتی بنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کسی کی منڈی اڑانا ہی مقصود نہیں ہے، الگ الگ طریقوں سے مارنا اور سازشیں کرنا وہ بھی قاتل کے اندر آ جائے گی۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب اور ایک آدمی ہے زنا کرنے والا، زنا کرنے والا، اس کا بھی تعلق ہے اللہ سے، حقوق اللہ۔ اب اگر احادیث میں اگر دیکھیں گے زنا کرنے والی زانیہ کا لفظ ہے، زانی نہیں ہے، زانیہ عورت، لیکن محدثین اور مفسرین فقہا فرماتے ہیں چاہے زنا کرنے والا مرد ہو چاہے زنا کرنے والی عورت ہو تو اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ زنا کرنے والا بھی آج کی رات میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ ایک واقعے کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کفن چور تھا، کفن چور تھا۔ وہ آدمی کیا کرتا تھا، جو بھی انتقال ہو جاتے تو دفن کرنے کا لوگ جب چلے جاتے تو جا کر خبر کھود کر کفن چرا کر وہ بیچ کر وہی پیسے کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی یہ خوبصورت لڑکی انتقال ہو گئی، انصار کی، مدینہ منورہ کی رہنے والی یہ خوبصورت لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب یہ کفن چور گیا، جانے کے بعد اس خبر کو کھودا اور اس کفن کو نکالا اور خبر بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے کے بعد شیطان اسے ورغلایا، ہچکایا، لالچ اور گناہ کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ موقع اچھا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، اتنی حسین خوبصورت لڑکی ہے، اس سے تو کچھ نہ کچھ مزہ کر لے۔
ذرا سوچئے کیا منظر رہے گا. ایک تو زندہ رہتے ہوئے زنا کرنا الگ ہے، یہاں وہی مراد ہے. اب یہاں جو واقعہ ہے نبی کی موجودگی میں، صحابہ کے زمانے کی موجودگی میں، کفن چور اور ایک خوبصورت لڑکی کے انتقال کے بعد ایک مردہ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں جب شیطان اسے بہکایا گیا، خبر کھولا اور اس لڑکی کو باہر نکال کر اس سے زنا پورے خواہشات کر کے پھر دفن کر کے آ گیا. اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ جو ہے اس بندے کو بدل دی، اس کے دل کو بدل دی. اب آیا آ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہو کر زار و خطا رو رہا ہے، زار و خطا رو رہا ہے. اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اندر آئے اور دیکھا ارے ایک نوجوان کیوں رو رہا ہے. آگے بڑھ کر پوچھے ارے بیٹا کیا ہوا، کہ تجھے کیا ہوا، اتنا زار و خطر کیوں رو رہا ہے، بات تو بتا کہ میں اس کا حل کوئی بتاؤں یا تیری ہیلپ کروں. اب وہ نوجوان جو ہے زار و خطر روتا ہوا ڈرتا ہوا اپنا واقعہ بتایا. پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے سنایا، ایک تو عمر تھے جلال میں آ گئے. حضرت عمر کی جلالیت جانتے ہیں آپ لوگ، صحابہ کے ساتھ امیر المؤمنین جب بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے تو صحابہ پیچھے چلتے تھے. تو اگر کوئی کام کو یاد آ گیا بولنے کے لیے، امیر المؤمنین جب گردن پھراتے پیچھے دوسرے صحابہ کو بولنے کے لیے، جیسا کہ کوئی ٹیچر جاتا ہو پیچھے اسٹوڈنٹ چلتے ہو، اگر کوئی بات یاد آ گئی تو پھر کر بولنے کے لیے جیسا پھرتے ہیں، تو امیر المؤمنین جیسے پھرتے تو صحابہ گر جاتے تھے. تو چہرے کے اندر اتنی جلالیت تھی، صحابہ خود ان کی جلالیت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اتنی جلالیت تھی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں، سب سے بڑے بہادر امیر المؤمنین ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ جنگوں میں نہ بھیجنے کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کو بھیجتے تھے صحابہ کا لشکر بنا کر، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. جانے کے بعد کیا ہوا، دشمن کو ایسا لتاڑے، ایسا وار کرے کہ دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب واپس ہے کارگزاری معلوم ہوئی، تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی جنگ میں بھیجنے سے منع کر لیے، روک لیے. کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو لوگوں کو زندہ چھوڑ کر جتنا حکم دیا اتنا کر کے آتے تھے، لیکن امیر المؤمنین بخشتے نہیں تھے، سب کے ستیاناش اور خیمہ بنا دیتے تھے. تو اس لیے ان کو زیادہ جنگوں میں جانے نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سمجھو کہ کتنا غصہ آیا ہوگا امیر المؤمنین کو. اب انہوں فوراً غصے کو کنٹرول کر کے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نوجوان ہے، یہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے اور آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے. اب وہ نوجوان بیٹھ کر اپنا قصہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کفن چور ہوں، میرا گزرانہ جو ہے کفن چوری کر کے بیچنے کے بعد وہی پیسوں سے میرا گزرانہ چلتا ہے. ایک مرتبہ انصار کے خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا اور میں جا کر اس کا کفن نکالا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد شیطان مجھے ورغ لایا اور میں فوراً وہاں واپس جا کر اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا اور پوری خواہش مٹا دیا، پھر اسے دفن کر کے آ گیا. کیا اب بھی اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو جیسے یہ بات سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلالیت میں آ گئے، جواب نہیں دے، اٹھ کر چلے گئے. اب جیسے چلے گئے، اب یہ نوجوان جو ہے مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا. ایک دور علاقے میں جا کر 40 دن تک مکمل 40 راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز میں روتا، اے اللہ تو معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا؟ میرا رب تو یہ کیے، میں پوری دنیا میں تو یہ گناہ کر چکا ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ میرے اوپر ایک نظر کرم ڈال دے تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور میرے گناہوں کے اوپر تیری رحمت غالب ہے. کچھ جملے کہتا تھا تو فوراً 40 دن کے بعد
حضرت جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے محمد میرے کو آپ کے پاس اللہ نے بھیجا ہے 3 سوالات کرنے کے لیے، میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے پوچھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جا کر محمد سے پوچھو اے محمد، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہارے کو پالنے والا، تمہارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور ساری امت مسلمہ کو، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ساری مخلوقات کو روٹی روزی اور پالنے والا کون ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور ساری مخلوق کو پالنے والا میرا رب ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں اور تمام مخلوق کے غلطیوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور پورے امت کے گناہوں کو، مخلوق کو معاف کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اب یہ 3 سوالات کرنے کے بعد، جوابات 3 کو آنے کے بعد حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنا بھیجے ہیں ایک بندہ 40 دن پہلے تمہارے پاس آیا تھا اور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا، لیکن آپ ناراض ہو کر اس سے جواب دیے بغیر بھیج دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ 40 راتوں کو مجھے چین سے رہنے نہیں دیا اور ایسی آہوزاری کرتا رہا، اور آپ اسی وقت میں اس بندے کو بلا کر یہ پیشن گوئی دے دو، اللہ اس بندے سے راضی ہے، اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس صحابی کو بھیجتے ہیں اور اس بندے کو، نوجوان کو بلاتے ہیں اور گلے لگا کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے۔ اب ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایک مردے سے زنا کرنے والے کی توبہ ایسا قبول کرتے ہیں، کیا ہم نے ایسا گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہمارا طبقہ مسلمانوں کا یہ 40 رات نہیں بلکہ پوری زندگی، جب سے یہ نیٹ جی جو 4G 5G جو شروع ہوا ہے، ساری رات موبائلوں میں رہتے ہیں اور آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کی نحوست جو ہے بھوک زیادہ نہیں لگے گی، غصہ زیادہ آئے گا اور کسی کام میں دل نہیں لگے گا اور چڑچڑاہٹ پن پیدا ہو جائے گا اور کاروبار میں نقصان آئے گا، گھر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گے، دوسروں کے محتاج بن جائیں گے۔ ایسی تمام نحوستوں کو ہمیں چھوڑ کر ہمیں راتوں میں ایسے گزاریں گے تو ہمیں آخر کس کے سامنے جا کر چہرہ دکھائیں گے؟ تو آج وہ رات ہے، ایسا بھی گنہگار آ کر ہمیں اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے، اللہ ایسے زنا کرنے والے کی بھی اللہ توبہ قبول کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا یہ کیسا 40 سال تک 40 راتیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے؟ اب اس کا جواب بہت اچھے انداز سے ہی دیا گیا، جیسا کہ آپ لوگ آج کے زمانے میں نیٹ میں مبتلا ہو کر رات ساری جاگتے ہیں، فجر کی اذان سن کر سو جاتے ہیں، تو ہمیں رات ساری جب جاگنے کو ہو جاتا ہے تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات ساری باوضو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ بہرحال کل کتنے لوگ ہوئی؟ نمبر 1 مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، نمبر 2 زانی کی، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، نمبر 3 متکبر، ٹخنوں سے پیجامہ نیچے لٹکنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، نمبر 4 ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا شرابی۔ اب کل گویا کہ 4 ہوئی، یہ 4 بھی جو ہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر بندہ یہ غلطی کیا آ کر اللہ کے سامنے معافی مانگا، اللہ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو باتیں آنے والے ہیں یہ جو ہے حقوق العباد ہے، یہ بندوں سے تعلق ہے۔ فرمایا والدین کا نافرمان جو ہوگا اس کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی، جب آج جیسی رات میں نہیں ہوگی تو کبھی بھی نہیں ہوگی، آج جیسی رات میں نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا قصہ ہمارے حضرت دامت برکاتہ بارہا ایک فرماتے تھے
ایک نوجوان اپنی ماں کو جب بوڑھی ہو گئی ماں، اولڈ ہوم جیسا کہ بوڑھوں کا گھر جو بنایا گیا ہے باہر ممالک میں، ہمارے ملک میں بھی آ چکا ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو پیسے والے لوگ وہاں جا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو حکومت پالے گی یا وغیرہ وغیرہ پیسوں سے وہ لوگ ان کو پالے گی. اسے اولڈ ہوم کہتے ہیں انگلش میں. ایک نوجوان جو ہے جب اس کا انتقال ہوا، جب اس کی ماں بوڑھی ہو گئی، انہیں جا کر اپنی ماں کو جو ہے وہاں پر چھوڑا. چھوڑنے کے بعد ذرے دن کے بعد جب آیا پتا چلا کہ مرنے والی ہے. کون؟ ماں مرنے والی ہے. ماں مرنے والی ہے. دنیا میں ماں باپ کے جانے کے بعد کوئی بھی جتنی محبت ہمارے سے کر لے، کوئی بھی کتنا بھی پیسہ دے دے، کوئی بھی کتنی بھی جائیداد دے دے، وہ ماں باپ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے. اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے نہیں، ان کو پوچھئے کہ ان کے ماں باپ کیسے کیسے یاد آتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی رات میں، گزشتہ سال کے اندر کسی کی ماں دسترخوان پر آج کی رات کیسر بیٹھ کر کھانا ڈالی ہو، آج زندہ نہ ہو، کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے. اور کسی کے گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہو کیسر، اور باپ جو ہے اسے کچھ نصیحتیں کرتا ہوا کھایا ہو، لیکن آپ اس کا باپ زندہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. جب ماں کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے کہلا بھیجی، میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے بیٹے سے ایک نصیحت مجھے کرنا ہے، بلاؤ، ایک وصیت کرنا ہے. اب ماں کے پاس جب وہ بیٹا آیا، ماں کہنے لگی، بیٹا میرے مرنے کے بعد تو جو ہے یہاں ایک فیان اور ایک لائٹ کا انتظام کر دینا. اب ماں سے وہ بیٹا کہنے لگا، ماں تجھے کیا ضرورت ہے، تو مرنے والی ہے، تو مرنے والی ہے، تیرے مرنے کے بعد یہاں فیان اور لائٹ کی کیا ضرورت ہے. ماں کہنے لگی، بیٹا میں تو یہ کیسا نہیں کر کے گزار لیا ہوں بغیر کرنٹ کے، بغیر فیان لائٹ کے، لیکن میرے مرنے کے بعد تیرے اولاد بھی تیرے بوڑھے ہونے کے بعد تجھے لا کر جب یہاں پر رکھے گی، اس وقت میں لائٹ اور فیان نہ ہوگا تو تجھے تکلیف ہوگی، وہ مجھے برداشت نہیں ہے. سوچو ماں کی کتنی ممتا ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں. ابھی ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھتے رہیں گے، پانی کے اندر جو ہے مگرمچھ جو ہے ہرن کو کھانے آتی ہے، ہرن کے بچے کو کھانے آتی ہے، تو دور سے جو ہے ہرن کے بچے کی ماں دیکھتی ہے تو فوراً بھاگ کر آ کر مگرمچھ جیسی منہ کھولتی ہے، وہ ہرن جو ہے اس کے منہ میں گر جاتی ہے. تو جانوروں کے اندر بھی جو ہے ماں کی ممتا موجود ہے. تو ماں باپ کی ہمیں نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں تو فرمایا اف بھی مت کہو، لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں آ گیا اور 7th کلاس کو جب لڑکا چلے گیا تو فوراً انہیں جو ہے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والا بن جاتا ہے، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والا بن جاتا ہے. ابھی کل حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کل حضرت فرماتے ہیں، اے لوگوں آج جو رات آنے والی، یعنی کل بتایا جب صبح آنے والی جو رات ہے، وہ رات کو عبادت کرنے جانے سے پہلے، عبادت کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر پکڑ کر معافی مانگ کر جاؤ. کیونکہ جس کا باپ ناراض ہوگا اس کا رب ناراض ہوگا، تو دعا کیسے قبول کرے گا؟ جس کی ماں ہم سے ناراض ہوگی تو ہم جس رب سے دعا کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ رب ہماری دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو اس لیے حاضرین مجلس میں سے جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے. تو انشاءاللہ اب ہمیں جانے کے بعد اگر گھروں کے اندر ہوشیار ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہمیں ضرور اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، ہاتھ پیر پکڑ کر ضرور ہمیں معافی مانگنا ہے. مانگیں گے نا؟ ہاں. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ضرور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں.
اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں اور ان کی درجات کو بلند ہونے کے لیے دعا کریں، ان کے تمام وہاں پر راحت ملنے کے لیے دعا کریں۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، بندہ معاف کرے گا اللہ ضرور معاف کرے گا۔ پھر آگے فرمایا دل میں بغض رکھنے والا، اس کی مغفرت آج کے رات میں نہیں ہوگی۔ کینہ رکھنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ساتھی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والا تھا لیکن بری سوچ پیدا کر لیا، انہیں بھی اس میں شامل ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے اس بات کو۔ دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھ رہے تھے لیکن بری سوچ پیدا ہو گئی، وہ بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اس بات کو کتاب کے اندر حضرت مولانا الیاس روحانی صاحب دامت برکاتہم واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے دوست کے بارے میں اچھی سوچ رکھ رہے تھے لیکن بری سوچ آ گئی، اور اپنے دوست کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں محبت تھی، اسے نفرت میں بدل گئی۔ وہ لوگ بھی آج کی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے یہ غلاظت کو ختم کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر کینہ ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک رائی کے برابر، ایک رائی کا دانہ اتنا ہوتا ہے، ایک رائی کے برابر کسی کے دل کے اندر کینہ ہوگا، کسی کے بارے میں دشمنی ہوگی، اللہ اسے جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے سچے پکے دل سے آج کی مجلس میں ہمیں بیٹھ کر دل سے دعا دینا ہے جن کے بارے میں ہمیں رکھے ہیں، اور دل سے ہمیں پورے چیزوں کو نکال دینا ہے۔ نکال دیں گے نا؟ اس کے اندر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر، فضائل یہ منتخب احادیث غالباً سنے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، کیا بولیے، علم حاصل کرنے والے بنو۔ اگر علم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں تو علم سکھانے والے بنو، علم کو سکھانے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو علم والوں سے سننے والے بنو، علم والوں سے سننے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم آخری درجے میں علم والوں سے محبت پیدا کرو، علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، محبت رکھنے والے بنو۔ یہ چار چیزوں کو اپنا لو، اس کے علاوہ پانچویں چیز کو مت اپناؤ۔ وہ کیا ہے؟ دل میں علم والوں سے بغض مت رکھو۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر دیکھیں گے دلوں کے اندر علم والوں کے بارے میں بغض نظر آتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچارہ گاڑی لیتا ہے، کار لیتا ہے، ٹو ویلر لیتا ہے، گھر بناتا ہے، ریئل اسٹیٹ کرتا ہے، تو ہمیں کرے جا انہوں نے کرے جا۔ یجوز مالا یجوز، یہ کیسا ہوتا ہے؟ یجوز مالا یجوز یہ عربی کا مقولہ ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ جائز، ان کے لیے جائز نہیں۔ ہمیں بلڈنگ بنا لیے جا، ہمیں کار خرید لیے جا، ہمیں گاڑی خرید لیے جا، ہمیں موبائل رکھ لیے جا، آئی فون رکھ لیے جا، ہمیں فنکشنوں میں گئے جا، ہمیں ٹورزم میں نکلے جا۔ اگر کوئی عالم چلے گیا تو اس کے بارے میں کیوں ہمارے کو ہیبت آتی ہے؟ دیکھیے علماء کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی عالم کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھے گا اور مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں، قبلے سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو چلو میرے ساتھ، جو آدمی بغض رکھ کر مرا ہے میں جا کر وہاں اشارہ کروں گا، خبر پھٹے گی اور اس کی صورت کو آپ لوگ دیکھ لو گے۔ معمولی ہستی نہیں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہستی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، کیا فرمایا؟
جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک لوگوں کے عیبوں کو نکالنے میں لگا دیتے ہیں. نیک بندوں کے، ولیوں کے، حق پرست علماء کے برائیوں کو کھکرنے کے لیے مبتلا کر دیتے، ملوث کر دیتے ہیں. ہمیشہ ان کی برائی کرتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے حرکتوں سے بچنا چاہیے. بچیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے حضرت سید علی سلطان صاحب داماد برکاتہ ہو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت والا کو. حضرت کی ایک کرامت یہ بھی ہے، حدیث کا سبق جب پڑھانے کا وقت آتا ہے جتنا بھی تقاضا آ گیا حضرت نہیں جاتے. حضرت کا ایک وقت ایسا آیا، آنکھوں کا آپریشن تھا، آنکھوں کا چیک اپ کرانا تھا. وشارم سے ویلور گئے تھے، ایک 25 کلومیٹر دور فاصلہ، 20 کلومیٹر. اسپتال میں بیٹھے ہوئے حضرت کا نام ابھی نہیں آیا تو حضرت دیکھ رہے تھے، کیونکہ حدیث کا سبق جو ہے 11:20 کو شروع ہوتا تھا. دن کے اندر 11:20 کو مشکا شریف پڑھاتے، بڑا مزیدار سے بہت اچھے انداز سے پڑھاتے تھے. تو حضرت نے سید گھرانے کے ہیں تو حضرت وقت کو دیکھے اور جتنے بھی جو کاغذات تھے پوروں کو پھاڑ کر بن کر کے رکھ کر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ میں جو ہے حدیث پڑھانا ہے اور اس وقت میں میرا وقت پار ہو چکا ہے اور میں جو ہے آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کرے بغیر میں جاؤں گا. اس راستے میں میری آنکھیں بھی چلی جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جانا ہے، حدیث پڑھانا ہے. یہ دعا کر کے نکلے تو حضرت آنے سے پہلے تو حضرت کو پہلے جیسا آنکھوں کی نظر کمزور تھی اور اچھی تیز ہوئی تو آج تک وہ آپریشن کی کرانے کی نوبت ہی نہیں ہے. اتنے بڑے اللہ والے. حضرت فرماتے ہیں بچوں کو، مطلب ہمیں جب پڑھتے تھے بچوں یاد رکھو جب آپ لوگ جو ہے لوگوں میں بیان کرنے کے لیے بیٹھو گے، امت میں کام کرنے کے لیے جب جاؤ گے، لوگوں کو سمجھاؤ. جو لوگ علماء کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں حافظ کو بھی پیدا نہیں کریں گے، عالم کو بھی پیدا نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا اس کا مشاہدہ تجربہ ہمارا ہے، ہمارے محلے میں خود موجود ہے. علماء سے جو لوگ بغض رکھتے تھے کئیوں مدرسوں کا سیر کرتے رہے لیکن نہ حافظ ہوئے نہ عالم ہوئے. اللہ ایسے کاموں سے حرکتوں سے حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا آخری شخص جو ہے خطا رحمی کرنے والا. کون ہے؟ خطا رحمی کرنے والا. خطا رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ ناتا توڑنے والا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ آدمی جو ہے کسی کے بارے میں تعلق کٹ کر لیا. یہاں دو باتیں ہیں، یہ مسئلہ ہمیں نہیں سمجھتے ہیں. کوئی گھریلو جھگڑا ہوا، دنیاوی معاملہ ہوا، بات چیت کا مسئلہ ختم ہو گیا تو اسے ہمیں شروع کرنا چاہیے. ہاں انہیں اگر حقوق اللہ کے بارے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ایسوں سے ہمیں دوستی ختم کر لی، وہ آدمی مراد نہیں ہے. مثلا ہمارا رشتہ ختم اس لیے ہوا کہ انہیں جو ہے میرے سے دنیا کے بارے میں، میرے جائیداد کے بارے میں آگے بڑھ رہا ہے تو ایسی جگہ ہمیں معافی تلافی کر لینا چاہیے. ہاں ایسی جگہ جو دوسرے معاملات میں دین کے چیزوں میں آڑ بن کر دشمنی کر رہا ہے تو ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے ہمیں دور رہ کر ہمیں بات نہیں کی ہے تو اس کے اندر پکڑ نہیں ہوگی. تو اس لیے آج کی رات میں خطا رحمی کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے. اس لیے جو جتنی باتیں گنائے گئے، ایک مشرک ہے، ایک زانی ہے، ایک شرابی ہے، ایک والدین کا نافرمانی کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا اور ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور دل کے اندر بغض رکھنے والا، خطا رحمی کرنے والا، یہ تمام چیزوں جو لوگ اپناتے ہیں ایسے لوگ کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. ہاں لیکن ایسے لوگ بھی آج کی رات میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ضرور ان کی مغفرت کرتے ہیں.
ضرور مغفرت کرتے ہیں. اس لیے جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، تو اسے ہمیں دل کے کانوں سے سنے ہیں تو ضرور ہمیں اس پر عمل کرنے والے بننا ہے. عمل کریں گے نا. آخر میں تمام بزرگان دین سے ایک دو تین باتوں کا بھی میں وعدہ لینا چاہتا ہوں. نمبر 1، وضو کرنے سے پہلے جو ہمیں مسواک جو استعمال کرتے ہیں، یہ زمانہ وہ ہے سنتوں کو جتنا ہمیں اپنائیں گے ہماری زندگی اتنا اچھے طریقے سے نکھرے گی، ورنہ بہت زیادہ غفلت کی بن جائے گی. تو اس وقت میں کون کون ساتھی انشاءاللہ آج کی رات میں، کیونکہ ہمیں ایسے عمل شروع کرنا ہے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ وہ عمل دیکھ کر، وہ کام دیکھ کر ہم سب سے راضی ہو جائے. تو ان میں سے ایک یہ ہے، تو ہمیں سنت مسواک کو استعمال کرنے کی زندہ کرنا ہے. تو کون کون انشاءاللہ آج سے لے کر آخری سانسوں تک مسواک کو اپنے پاس رکھ کر استعمال کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. اللہ قبول فرمائے. یہ وعدہ ایسا ہے، ہمیں اسے نبھانا ہے. ہمیں نبھائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، نہیں نبھائیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ ہمیں وعدہ کر رہے ہیں. 10,000 20,000 50,000 60,000 5,000 کا موبائل ہمیں جیب میں رکھتے ہیں. 20 30 40 50 والا مسواک ہمیں نہیں رکھ سکتے ہیں. مسواک مرنے کے وقت میں کلمہ یاد دلاتی ہے، اور موبائل مرنے کے وقت میں کلمے کو بھلا سکتا ہے. اس لیے ہمیں موبائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ مسواک کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. کریں گے نا؟ یہ پکا وعدہ ہے یا ڈاواڈول وعدہ ہے؟ جی پکا وعدہ ہے. تو آپ لوگ اپنا جائزہ لے لیجئے، کیا میں اس بات پر عمل کرنے والا ہوں یا نہیں. روزانہ جائزہ لے لیجئے، کیونکہ پورے مجمع میں اگر چند ساتھی بھی یہ عمل شروع کر دیے تو آج کی مجلس اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، قابل قبول ہے. ایک وعدہ یہ رہا. دوسرا وعدہ، آج کی رات میں جو ذرا کٹھن ہے، میں جو کرنے والا ہوں، آپ لوگوں سے سوال کرنے والا ہوں. ایسا خوش نصیب بندہ کون ہے آپ لوگوں میں سے جو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے ٹی وی نکالنے والا ہو؟ وہ کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے. جی اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. آج کی رات میں یہ لوگ یہ وعدہ کر رہے ہیں اپنے گھروں سے ہمیشہ کے لیے ٹی وی نکالنے کے لیے تیار ہے. اللہ قبول فرمائے. ہاں ایسا نہیں کہ آج کی رات کو نکال دیے پھر چالو ہو گئی، ایسا نہیں کہ آج کی رات کو نکال کر عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد چالو کر دیا، ایسا نہیں ہے. آخری سانسوں تک اپنے گھروں سے اس شیطان کے ڈبے کو نکال کر پھینکنے کے لیے. تو آج کی مجلس قابل قبول ہے، 100% قبول ہے. ہمیں یقین سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹی وی آتی ہے گھر والوں سے، معمولی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. ہاں اس کے بعد تیسرا وعدہ میں لینا چاہتا ہوں، اور زیادہ کٹھن ہے. ناراض نہیں ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ. کون کھڑے ہوں گے؟ پہلے ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ، ڈرے مت، اللہ کو ڈرنا ہے. ماشاءاللہ. وہ کون خوش نصیب ہے آج کی رات میں یہ عہد کر لینے والا ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت کو آج سے رکھنے والا کون ہے؟ وہ مرد مجاہد کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور وہ ساتھی جو نہیں رکھے تھے تو رکھنے کے لیے جو ارادہ کر چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کھڑے ہو جائے شفیع ہوگا بھی، کھڑے ہو جائے. جی آج کی مجلس انشاءاللہ 100% قبول ہے. ایسی مجلس کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوئی ہوگی، تو ویسی عالی شان مجلس ہے. اصل عمل سے زندگی بنتی ہے، تو ایسے اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور داڑھی والے لوگ جو ہے غیر داڑھی والے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اور نمازی لوگ بے نمازی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. روزے دار
روزے دار کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، شرابی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، گناہ کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، عمل کو حقیر سمجھنا ہے۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کے حضوری میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دو آنکھوں کو ٹپکا لیا، وہ ہمارے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو بہت کٹھن معاملہ ہے، جو داڑھی رکھنے کے لیے جو کھڑے ہو گئے ہیں، تو آج کی مجلس 100% قابل قبول ہے، قابل قبول ہے۔ اس کے بعد چوتھا وعدہ میں لینے والا ہوں، کون کون اب تک قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے، قرآن نہیں پڑھے ہیں، پڑھنے والے نہیں پڑھ کر وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، اب اس میں سے کھڑے وہ ہونا ہے جو قرآن انشاءاللہ آج سے ارادہ کر کر ہمیں آخری سانسوں سے پہلے انشاءاللہ قرآن پڑھ لیں گے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جی بارک اللہ، بیٹھ جائیں۔ یہ 5 وعدے آپ لوگوں سے میں لیا ہوں، اگر یہ لینے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی ناراضگی ہوئی کیا؟ جی ناراضگی ہوئی کیا؟ نہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سمجھ جاتے تھے۔ لیکن یہ زمانہ بہت دور ہے، سمجھنے کے لیے مشکل ہے، تو اس لیے ہمیں وعدہ لیے اور مرد مجاہدوں کو ہمیں یہاں پر کھڑا کر لیے۔ آپ سب لوگ بھی دعا کریں ان کے حق میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوسے تو حضرت سے کرامت ظاہر ہو گئی تو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ ارے کوئی بندہ کسی سنت کو پکڑ کر استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ولایت سے بڑھ کر ہے، ولایت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے جو باتوں کو ہمیں وعدہ لیے ہیں، عہد کریں ہیں، اسے انشاءاللہ نبھانا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ وہ جو حریرے کا جو انتظام کرے ہیں تو فوراً سب کو بھی ساتھی جو ہے تقسیم کر دے۔ انشاءاللہ وہ نوش فرمانے کے بعد ہمیں جو ہے بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور وہ تسبیحات ہمیں بتائیں گے۔ وہ تسبیح کے پڑھنے کے بعد احادیث میں بھی تذکرہ ہے، اللہ والوں کی طرف سے بھی تذکرہ ہے، یہ پڑھ کر اگر دعا کریں گے اللہ دعا قبول کر لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی دعا کریں گے۔ کیونکہ اجتماعی یہ ذکر ہمیں دعا اس لیے کرتے ہیں، کئی ساتھیوں کو معلوم نہیں ہے، کئی ساتھیوں کو دعا کے الفاظ نہیں آتے ہیں۔ اس کی ایک زندگی مثال ایسا ہے کہ ایک میاں بیوی جو ہے حج کو گئے، کہاں گئے؟ حج کو گئے۔ حج کو جانے کے بعد کیا ہوا، خانہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا؟ لڑکی جو ہے بیوی ایک دعا کر رہی ہے اور شوہر ایک دعا کر رہا ہے۔ اب لڑکی کے زبان سے آیا، اے اللہ میری پچھلی زندگی میں میرا تعلق 2-3 لڑکوں سے تھا، مجھے معاف فرما۔ اب یہ لڑکی نے اس کا شوہر سنا، ارے تو جو ہے میرے نکاح میں آنے سے پہلے 2-3 لوگوں سے تعلق رکھنے والی ہے، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، خانہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کیا دعا مانگنا تھا، کیا کرنا تھا۔ اس لیے دعا کے الفاظ ہمیں جو نکالتے وہ قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے تو یہ اجتماعی کرتے تاکہ وہ الفاظ کو ہمیں سن لیں گے انشاءاللہ۔ ذکر ہونے کے بعد، دعا ہونے کے بعد انفرادی اعمال میں ہمیں ضرور لگے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 ساڑھے 3 بجے تک ہمیں لگے، نفل نمازیں پڑھتے رہے اور زندگی بھر کی جو عمر خزا نمازیں ہیں وہ پڑھتے رہے، صلاۃ التسبیح پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر جتنی دعائیں مانگنا ہو اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ عمر خزا کی ترتیب کیا ہے؟ فجر کی خزا کی نیت کر لے، ظہر کی کر لے، عصر کی کر لے، مغرب کی کر لے، عشاء کی کر لے اور پھر وتر کی کر لے، مکمل 1 دن کی خزا ہو گئی۔ پھر دوسرے دن کی فجر کی خزا کی نیت، فجر کی نماز، پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ عمر خزا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجیے۔ ہاں، بعض جگہ کیا کرتے ہیں لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت بناتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہو، غلط ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ لوگ حریرہ پیتے پیتے سن لیجیے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو نیت کر لینا ہے، نفل نماز 4 رکعت پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، رخ میرا قبلے کی طرف، خانہ کعبۃ اللہ کی طرف، رکعت پڑھ لیجیے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد ثانی سورہ پڑھے،
रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद रुकू कर लीजिए। 15 मरतबा पढ़ना है। हाँ, अगर कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी मिला ले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अहादीस में जितना तज़किरा है उतना करने में खैर बरकत ज्यादा है। मिला ले कोई हर्ज नहीं है। 15 मरतबा रुकू से पहले पढ़ लिए, फिर रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ ले, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ लीजिए। 25 मरतबा हो गए। फिर रुकू से उठकर जो खौमा में खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके अंदर 10 मरतबा पढ़ ले, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद सजदे में चली जाइए और सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दूसरे सजदे के लिए उठकर बैठना है। ये बैठने को जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलसा। तो जलसे में बैठकर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, फिर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़े। फिर दूसरे सजदे से खड़े होने से पहले उठकर बैठ जाएं। बैठने के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मुकम्मल हर रकात में 70 पर 5 मरतबा 75 मरतबा हो गए तो इंशाल्लाह 4 रकात में 300 मरतबा यह तस्बीह हो जाएगी। हाँ, ये तरीका हदीस से साबित है। दूसरा एक तरीका है कि वो तरीका बिल्कुल आसान है। अक्सर लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, पता नहीं है। दूसरा तरीका बिल्कुल आसान है। वो तरीका ये है, रकात बने हमें नियत करके सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह फातिहा सानी सूरा पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ लेना है रुकू से पहले। रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो गोया कि रुकू में जाने से पहले 25 मरतबा यहाँ पर हो गया। फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से उठकर 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठकर जलसे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो दूसरे सजदे के बाद सीधे खड़े हो जा सकते हैं। तो ये 2 तरीके भी अहादीस से साबित हैं। जो इसमें हमें कर सकते हैं, जिसमें आसानी हो वो कर लेना है। ये इसलिए सारा तो तस्बीह पढ़ने के लिए कहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसी नमाज है, अगर मौका मिल जाए रोजाना पढ़ो, अगर नहीं हो सके वार में 1 बार पढ़ो, अगर जब भी मौका ना मिले महीने में 1 बार पढ़ो, अगर जब भी मौका ना मिले तो साल में 1 मरतबा पढ़ लो, अगर जब भी मौका ना मिले तो कम से कम जिंदगी में 1 मरतबा तो पढ़ लो। तो ऐसी बाबरकत नमाज है, तो वो नमाज भी आज की रात में हमें पढ़ सकते हैं। ऐसा इनफिरादी अमाल में हमें लगकर इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अल्लाह के सामने रुजू होकर इंशाल्लाह सहरी का वक्त करीब आ जाएगा तो सहरी कर कर हमें बाजमात नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह सोना है। देखिए, फजर की नमाज बाजमात हमें पढ़ना है। ईशान की नमाज पढ़े हैं तो फजर की भी पढ़ना है। अगर फजर की पढ़े बगैर सो जाएंगे पूरी रात का जागना बेकार हो जाएगा। इसलिए इन बातों को हमें ज़हन में रखते हुए अमल करेंगे ना। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी बात कही गई सुनी गई है, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।